أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ طٰہٰ پارہ نمبر 16 سے ہم اپنے ترجمے کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول کرے، آمین۔ اور تو نے اپنی قوم سے کیوں جلدی کی، اے موسیٰ؟ عرض کی کہ وہ یہ ہیں میرے پیچھے، اور اے میرے رب تیری طرف میں جلدی کر کے حاضر ہوا کہ تو راضی ہو۔ فرمایا تو ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو بلا میں ڈالا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔ تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا، غصے میں بھرا، افسوس کرتا۔ کہا، اے میری قوم، کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا تم پر مدت لمبی گزری، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے تو تم نے میرا وعدہ خلاف کیا؟ بولے، ہم نے آپ کا وعدہ اپنے اختیار سے خلاف نہ کیا، بلکہ ہم سے کچھ بوجھ اٹھوائے گئے اس قوم کے گہنے کے، تو ہم نے انہیں ڈال دیا۔ پھر اسی طرح سامری نے ڈالا تو اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا، بے جان کا دھڑ گائے کی طرح بولتا۔ تو بولے، یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود تو بھول گئے، تو کیا نہیں دیکھتے کہ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان کے کسی برے بھلے کا اختیار نہیں رکھتا؟ اور بے شک ان سے ہارون نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اے میری قوم، یوں ہی ہے کہ تم اس کے سبب فتنے میں پڑے، اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے، تو میرے پیروں کو یاد کرو اور میرا حکم مانو، تو میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔ بولے، ہم تو اس پر آسن مارے بیٹھے ہیں جب تک ہمارے پاس موسیٰ لوٹ کے آئیں۔ موسیٰ نے کہا، اے ہارون، تمہیں کس بات نے روکا تھا جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا کہ میرے پیچھے آتے؟ تو کیا تم نے میرا حکم نہ مانا؟ کہا، اے میرے ماں جائے، نہ میری داڑھی پکڑو اور نہ میرے سر کے بال۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ تم کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا۔ موسیٰ نے کہا، اب تیرا کیا حال ہے اے سامری؟ بولا، میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا۔ تو ایک مٹھی بھر لی فرشتے کے نشان سے، پھر اسے ڈال دیا، اور میرے جی کو یہی بھلا لگا۔ کہا تو چلتا بن کہ دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہیں چھو نہ جائے، اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جو تجھ سے خلاف نہ ہوگا، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو دن بھر آسن مارے بیٹھا رہتا ہے۔ قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے، پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے۔ تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے۔ ہم ایسا ہی تمہارے سامنے اگلی خبریں بیان فرماتے ہیں، اور ہم نے تم کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا فرمایا، جو اس سے منہ پھیرے تو بے شک وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ قیامت کے دن ان کے حق میں کیا ہی برا بوجھ ہوگا، جس دن سور پھونکا جائے گا، اور ہم اس دن مجرموں کو اٹھائیں گے نیلی آنکھیں، آپس میں چپکے چپکے کہتے ہوں گے کہ تم دنیا میں نہ رہے مگر 10 رات۔ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے، جبکہ ان سب سے بہتر رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن رہے تھے، اور تم سے پہاڑوں کو پوچھتے ہیں۔ تم فرماؤ، انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا تو زمین کو پٹ کر چٹیل میدان یعنی ہموار کر چھوڑے گا کہ تو اس میں اونچا نیچا کچھ بھی نہ دیکھے۔ اس دن پکارنے والے کے پیچھے دوڑیں گے، اس میں کجی نہ ہوگی، اور سب آوازیں رحمان کے حضور پست ہو کر رہ جائیں گی، تو نہ سنے گا مگر بہت آہستہ آواز۔ اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر اس کی جسے رحمان نے عزم دے دیا ہے اور اس کی بات پسند فرمائی۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور ان کا علم اسے گھیر نہیں سکتا، اور سب منہ جھک جائیں گے اس زندہ قائم رکھنے والے کے حضور، اور بے شک نامراد رہا جس نے ظلم کا بوجھ لیا، اور جو کچھ نیک کام کرے اور ہو مسلمان تو اسے نہ زیادتی کا خوف ہوگا اور نہ نقصان کا۔ اور یوں ہی ہم نے اسے عربی قرآن اتارا اور اس میں طرح طرح سے عذاب کے وعدے دیے کہ کہیں انہیں ڈر ہو یا ان کے دل میں کچھ سوچ پیدا کرے۔ تو سب سے بلند ہے اللہ سچا بادشاہ، اور قرآن میں جلدی نہ کرو
جب تک اس کی وحی تمہیں پوری نہ ہو لے، اور عرض کرو اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے۔ اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے ایک تاکیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا قصد نہ پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گرے مگر ابلیس، اس نے نہ مانا۔ تو ہم نے فرمایا اے آدم، بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے، پھر تم مشقت میں پڑو۔ بے شک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہو اور نہ ننگا، اور یہ کہ تجھے نہ اس میں پیاس لگے نہ دھوپ۔ تو شیطان نے اسے وسوسہ دیا، بولا اے آدم، کیا میں تمہیں بتا دوں ہمیشہ جینے کا پیڑ اور وہ بادشاہی کے پرانی نہ پڑے؟ تو ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا۔ اب ان پر ان کی شرم کی چیزیں ظاہر ہوئیں اور جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی۔ پھر اس کے رب نے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائی اور اپنے قرب خاص کی راہ دکھائی۔ فرمایا تم دونوں مل کر جنت سے اترو، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے۔ پھر اگر تم سب کو میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہو وہ نہ بہکے اور نہ بدبخت ہو، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔